السلام علیکم جی. کافی دیر کے بعد میں آپ سے آج مخاطب ہوں. کچھ ہیلتھ ایشوز تھے کافی سویئر قسم کے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رحمت کر دی ہے. تو میں نے کہا کہ جتنی دیر ہے اتنی دیر تو چلو کرتے رہتے ہیں. تو یہ میں کافی دیر سے ایک نئی چیز شروع کرنا چاہ رہی تھی. اس کو میں رکھوں گی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. یہ اس کا میں نے ٹائٹل رکھنا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اس میں یہ کر رہی ہوں کہ جو ایک چیز ہے مثلاً انفاق. آج ہم انفاق کے اوپر کریں گے. اس کے لیے میں آپ کو آیات بتاؤں گی اور تھوڑا سا شارٹلی ان کا میں آپ کو مطلب بتا دوں گی، تاکہ آپ نے پھر خود سے جا کے اس کو آیت کو پڑھنا ہے اور اس کے متعلق پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو یہ ہے جی انفاق. اب یہ انفاق ظاہر سی بات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے. اگر ہم انفاق اپنی دوسری کسی وجہ سے کریں گے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے مطابق والا انفاق نہیں ہوگا. انفاق مینس ٹو اسپینڈ. اب وہ اسپینڈ کیسے کرنا ہے، کہ کس جگہ کرنا ہے، کیسے اس کے کوئی ریوارڈ ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو نمبر 1 تو جی لوگ پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. تو یہ ہے 2 کی 219 آیت، اور اس میں وہ پوچھتے تھے ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. تو ان سے کہو العفو. تو اس کو میں کافی دیر رہی کہ یہ عفو کا کیا وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جی پھر اپنے لسان العرب میں نے دیکھا کہ وہ ہے جی کثرت والفضل. آپ کی آمدنی میں اگر کثرت بھی ہے اور فضل ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، آپ کے ڈیوز سے زیادہ وہ دے رہا ہے. اور بلکہ یہ کہ الفضل الذی یجیء بغیر کلفہ، آپ مطلب کسی مشقت کے بغیر آپ کو جو ارن کریں، یعنی مور دین یور ڈیوز. فضل جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کو آ رہا ہے تو پھر، اور سہل المیسر، آسانی سے جو میسر ہو رہا ہے وہ آپ کو فضل المال، مال کے اندر اللہ کا فضل ہو، یعنی اوور یور ڈیو ہو. تو یہ عفو کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ جو تمہارے پاس اس قسم کا مال ہے اس کو تم خرچ کرو. اور یعنی اگر ہم انگریزی میں کہیں تو واٹ ایور یو کین اسپیئر، واٹ ایور از بیانڈ یور نیڈس. اب ہر ایک کی نیڈس تو ڈفرینٹ ہوئیں گی نا. اب یہ جو لمبا میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گی، یہ آپ نے خود سے دیکھنا ہے، اور پھر اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. نمبر 2 جی آپ کو میں آیات جو بتاتی جا رہی ہوں وہ ہے جی 13 کی 22 آیت نمبر. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انفقوا مما رزقنا، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے. تم یعنی کہ تمہارا اپنا نہیں کوئی، اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے. یہ آپ نے پڑھنی ہے آیت اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا جی، تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، وہ ہے جی 3 کی 92 آیت. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ تب تک تمہیں سچائی والا انفاق نہیں ہوگا تمہارا، نہ وہ بر والا نیکی والا انفاق ہوگا، لیکن جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت، جس سے تم محبت کرتے ہو. اور آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ کس چیز سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ ہے جی آیت نمبر 2 سورہ بقرہ کی 267 آیت ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو خرچ کرنے لگے ہو، ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ تم خرچ کرنے لگے ہو، لیکن دیکھو طیبات میں سے خرچ کرنا، جو بالکل یوزفل، مناسب، حلال کی چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کرنا. اور نمبر 2 خبیث چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش نہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہاں بڑی اچھی طرح اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی وہ چیز دینے لگے گا تو تم یوں کر کے منہ پرے کر لو گے کہ یہ کیا مجھے دے رہا ہے. اس طرح کی چیزیں اللہ کی راہ میں
نہیں دینی. پھر ہے جی اس کی 272. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دینے کے وقت تمہارا خالص مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے, کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. پھر ہے جی ہاں پھر ہے کہ ہاں بھائی دیکھو امیر تو امیر ہیں, ان کے پاس تو بہت دولت ہوتی ہے, تو وہ تو جو مرضی خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ 65 کی 7 آیت ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا کہ امیر ہو یا غریب اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو. یہاں تک کہا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہے تم آدھی کھجور, تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو تمہارے پاس صرف آدھی کھجور ہے, تو اللہ جی میرے پاس تو صرف یہی ہے, میں یہ آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, میں کسی کو یہ کھلا رہا ہوں جس کو یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے جی اس کی آپ کو بتا دیا 65 کی 7. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب ہے کہ دے تو دو, تم دے تو دو, لیکن پھر کیا کرو. یہ 2 کی 264 ہے آیت. تو اس میں یہ ہے کہ تم نے پھر دے تو دیا, لیکن پھر اس کے اوپر احسان نہ چڑھاتے رہو, اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف دو. اس چیز کی وجہ سے جو آپ نے اسے دی ہے, اس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ دو, نہ ہی اس کے اوپر احسان چڑھاتے رہو. ٹھیک ہے. پھر اور 57 کی 7 ہے کہ اس کا تمہیں بہت بڑا اجر کبیر ملے گا. ایسے ہی نہیں ہے کہ بھی تم چلو دے رہے ہو اور پھر کہیں ایسے ہی تمہیں مطلب کہ کچھ یعنی دے رہے ہو تو بس جیسے نیکی کا دریا میں ڈال تو اس کا کوئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب آگے چلیں تو ہاں اس قدر بڑی بات ہے, اس قدر بڑی بات ہے کہ 34 کی ہے 39 آیت. ٹھیک ہے. اور وہ ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے نا, یخلف, وہ اس کو تمہیں ریپلیس کر دے گا. اور ایک حدیث قدسی بھی ہے, ساتھ ہی سن لیں, وہ تو قرآن مجید کی آیت میں نہیں آپ کو ملے گی نا, یہ 34 کی 39 آیت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہے حدیث قدسی ہے کہ انفق, میری رستے میں خرچ کرو, میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا, تم خرچ کرو, میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. کتنی خوبصورت چیز ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جو ہے کہ میں تمہیں یعنی کہ یہ واپس کر دوں گا. ہاں, بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے, سوری وہ پیچھے رہ گئی ہے, وہ ہے 2 کی 215 کہ بھی کس کے اوپر خرچ کریں, ہم خرچ کس کے اوپر کریں. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرنا چاہتے ہو نا, سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے والدین ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان بیچاروں کو جا کے اولڈ ہاؤسز میں نا جمع کرا کے آ جاؤ. سب سے پہلے تمہارا جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے اس کے حقدار تمہارے والدین ہیں. پھر تمہارے قریبی ہیں, وہ چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے بس قریبی اللہ نے کہہ دیا, اقربا قریبی, چاہے وہ ہمسایہ آپ کا, چاہے وہ آپ کا قریبی دوست ہے, چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے. پھر یتیم, پھر مسکین, اور پھر مسافر. یعنی مسافروں کے لیے اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, یہ وے فیئر جو ہوتے ہیں, مسافر جو ہوتے ہیں, ان کے لیے کہ ان کے اوپر تم خرچ کرو. یہ ہے جی اس کی 2 کی 215. ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے چلیں کہ ٹھیک ہے, اب آگے چلیں تو آگے ہے جی کہ 13-14 کے بجے میں نے نمبرنگ کی بھی ہے بچوں, اس لیے کہ اب ذرا تمہاری گرینی جو ہے نا وہ بھی بیچاری بوڑھی ہو گئی, اسے یاد نہیں رہتا. ہاں جی, وہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے ریپلیس کر دے گا.
تو وہ یہ ہے، وہ ہے 8 کی 60th آیت ہے، وہ سیدھی سیدھی ہے، یوفا الیکم، وہ تمہیں یعنی تمہارے ساتھ وفا کی جائے گی اور وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا. اچھا جی، اور یہ مطلب واپس کر دیا جائے گا، اس دنیا میں بھی واپس ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے ادھر خرچ کیا، ادھر آپ کو اتنا بڑا کوئی فائدہ مل گیا کہ وہ واپس ہو گیا آپ کا جو آپ نے خرچ کیا ہوا تھا. ایسے ہوتا ہے بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے تو جو وہ کہا ہوا ہے وہ میں اب آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے کہ یہ کیسے بڑھ سکتی ہے، کیسے بڑھ سکتا ہے. وہ جو ہے وہ ہے جی 2 کی 261 سے لے کے 272 تک اتنی کمپریہنسو ہیں یہ انفاق کے بارے میں آیات. ان کو کائنڈلی ذرا دھیان سے پڑھ لیجئے گا. تو وہ یہ ہے، اللہ چھوٹی سی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک دانہ جیسے وہ نا زمین کے اندر، تو اس میں سے جو ایک گندم کا پودا نکلتا ہے، اس کے اوپر وہ جو اس طرح کر کے اس کی وہ ہوتی ہیں، انہیں بالیاں کہتے ہیں انگریزی میں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ نکلیں گی 7، اور اس ہر ایک میں 100 دانہ ہوگا. میننگ دیر بائی یو اسپینڈ اونلی 1، آپ نے صرف ایک دانہ بویا تھا، اس میں سے 700 دانے آپ کو مل جائیں گے. یہ آپ کے خرچ کرنے کا رزلٹ ملے گا آپ کو. یہ اس کی مثال اللہ نے دی ہے، مثالو ہے نا، مثال جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ ایک تم دانہ بو گے، اس میں سے 7 نکلے. اور یہ آپ نے 261 سے، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، یہ آپ نے 261 سے 272 تک پوری طرح سے پڑھ لینی ہے. دوسری صورت کی یہ آیات آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا. اور یہ جو بات ہے کہ پھر ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، 4 کی یہ 38 آیت ہے، 4th صورت ہے، 38 آیت ہے، کہ تم نے دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا، ریا الناس کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، ہے نا. تو ہم نے یہ دھیان کرنا ہے. اور وہی جو رائٹ ہینڈ دے تو لیفٹ کو پتہ نہ چلے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی بات. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہاں کہ دیکھو اپنے جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، نئی رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، دوست ہیں آپ کے، ان کو دو ضرور. ٹھیک ہے. مسکینوں کو، وہ ان کا حق ہے، حق للسائل والمحروم. یہ ایک اور جگہ پہ کہیں، یہ جو میں آپ کو آیت بتانے لگی ہوں، یہ 7 کی 27 آیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ان کا حق ان کو دو، مبذرین نہ بنو. مبذرین کون ہوتے ہیں؟ جو ویسٹ کرتے ہیں، اسپینڈنگ میں ویسٹیج کرتے ہیں. اسپینڈنگ میں ویسٹیج کرنا یہ بڑی دھیان سے دیکھنے والی بات ہے. یہ کائنڈلی اس کو دیکھیے گا. اسکوینڈر اور پتہ نہیں کیا میں نے لکھا ہوا انگریزی میں، ویسٹ کرنا تو لکھا ہی ہوا ہے. بہرحال یہ مبذرین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مبذرین جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو ویسٹ کرتے ہیں نا اپنی اسپینڈنگ میں، جو ویسٹ کرتے ہیں چیزیں. وہ یہ بڑی دھیان سے سننے والی اور سوچنے والی اور سمجھنے والی آیت ہے. اور دوسری بات جو اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، 17 ہی کی 29 آیت ہے، کہ جب تم خرچ کرنے لگتے ہو نا، تو تم جو ہو نہ ہی اپنا ہاتھ بہت زیادہ کھول دو کہ سارا کچھ ہی دے ڈالو، اور نہ اپنے ہاتھ کو ایسے گردن سے بندھا رکھو کہ دینا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. نہ گردن سے بندھا رکھو ہاتھ کو، اور نہ ہی اتنا کھول دو کہ سارا کچھ ہی دے دو، اور پھر بعد میں تم حسرت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ بھئی جو ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے، وہ آپ کو ملامت کریں کہ جی سارا کچھ ہی دے دیا، ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ جو ہے آپ کو یہ حسرت ہو کہ ہائے میں نے یہ یعنی کہ اتنا ہی سارا دے دیا کہ بالکل ہی میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اور اب آپ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش میں نے دھیان سے دیا ہوتا، کچھ اپنے لیے رکھ لیا ہوتا. ٹھیک ہے. اور کلو وشربو ولا تسرفو، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرنا. یہ اسراف کسی چیز میں بھی اللہ کو نہیں پسند ہے. اسراف خرچ میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند. یعنی کہ یہ آپ سمجھیں کہ جی
یہ دیکھیں نیکسٹ میں بلکہ میں نے لکھا ہوا ہے 25 کی 67 آیت ہے، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ جب خرچ کرو لا یسرفو، اسراف نہ کرنا خرچ کرنے میں، بلا یقترو، درمیانہ راستہ اختیار کرو، نہ بہت ہی سارا کچھ ہی دے ڈالو اور نہ یہ کہ چپیٹ کے رکھو اس کو درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یہ 25 کی 67 آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو موت آنے سے پہلے خرچ کر ڈالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ہے جی اس کی 63 آیت ہے، سورت ہے، اور 10ویں اس کی آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے خرچ کر ڈالو کہ اس وقت تمہیں یہ حسرت نہ آئی کہ ہائے کاش 2 سانس مجھے اور آ جائیں تو میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ دے دوں، یہ نہ حسرت تمہارے دل میں آئے، اس لیے مرنے سے پہلے خرچ کر ڈالو۔ اچھا جی، اب جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 کی 195 آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہ کیا بات ہے ہلاکت میں نہ ڈالو؟ یہ کون سی ہلاکت ہے؟ یہ وہ ہلاکت ہے، اس میں آپ دیکھیں 9 کی 34 آیت ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے جوڑ کے خزانہ بنا کے رکھا ہوگا نا، جس پہ تم نے کبھی کچھ نہیں دیا ہوگا اللہ کے راستے میں، یہ انسانوں کی جو مدد ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، جہاد تو ہے ہی ہے، یہ جو انسانوں کی مدد ہے، جو اس کے یہ جو والدین قربا، یہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسکین، یتیم اور مسافر، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی مدد آپ کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا، وہ مدد کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہے کہ 9 کی 34 آیت ہے کہ جو تم جمع کر کے خزانے جوڑ کے رکھو گے نا، پھر قیامت والے دن انہیں آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے تمہاری پیشانیاں اور یہ سائیڈز اور بیکس جو ہیں ان سے برینڈ کیا جائے گا، وہ جو گرم تپتا ہوا تمہارا خزانہ ہوگا نا، اس کے ساتھ تمہیں برینڈ کیا جائے گا۔ تو اللہ معاف کرے ہمیں اس بات سے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اور اس طرح کی بکواس نہ ہم کریں کہیں کو، جیسے وہ کہتے تھے 36 کی 47 آیت ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے لوگوں کو دو، تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیتا ان کو، جن کو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ پلاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا قادر ہے، وہ خود ہی کھلا دیتا۔ تو یہ میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ میں نے اکٹھی، یعنی کہ یہ ریفرنسز میں نے اس لیے نکالے ہیں تاکہ آپ کو اگر انفاق کے متعلق کوئی بات، خرچ کرنے کے متعلق کوئی بات سمجھنی ہو تو یہ والی آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو تھینک یو جی فار لسننگ، اور اللہ کرے کہ میری یہ محنت کاوش جو ہے یہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکے۔ تو اللہ حافظ۔